السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مروان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں منگل۔ ہمارا مشن جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنانا اور اس سے منسوب جتنی بھی جھوٹی افواہیں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں جو آج تک ہم اور آپ سنتے آئے ہیں، ان کا خاتمہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے، ایک لائک سے اس چینل کا فائدہ ہوگا، اور کس کا فائدہ ہوگا کہ بہت ساری عوام کا فائدہ ہوگا، عوام کا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے جنگلی حیات کا فائدہ ہوگا۔ تو آج میرے پاس ایک سام موجود ہے، اس کو سامنے لانے سے پہلے کچھ باتیں ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈز کے اندر، کہ اس کے اندر آج ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ کیا سانپ ہر سال کاٹتا ہے؟ کیا سانپ کے کاٹنے سے ہر سال، ایک بار کاٹ لیا سانپ نے تو ہر سال اس کا زخم دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سانپ نے اگر کاٹ لیا تو اگ کے پتے کھا لیے یا اگ کے پتے اوپر لگائے تو ان چیزوں سے کیا اس کا زہر ختم ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح کے کچھ سوالات اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے ذہن میں آئیں گے تو چند منٹوں کے اندر اس ٹاپک کو کلوز کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو سب سے پہلے بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو سانپ کاٹتا ہے، اور آپ کو ایک مرتبہ سانپ نے کاٹ لیا، بائٹ کر لی، مجھے بھی کئی مرتبہ سانپوں نے کاٹا ہے، تو غیر ذلیل سانپ جو ہیں، تو ایک سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے قسم کے سانپ ہیں، پاکستان کے اندر کتنے قسم کے سانپ ہیں، اور اس میں سے کتنے زہریلے ہیں اور کتنے غیر زہریلے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان لوگ یہ سننا پسند نہیں کرتے اور سمجھنا پسند نہیں کرتے، اور ان کے پاس مطلب علم اگر پہنچا دیا جائے تو پھر بھی وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ماننا یا نہ ماننا، ایک ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں، بس بھائی ماننا ہی نہیں ہے، مطلب لاکھ دلیلیں دیتے رہو، ان کی سوئی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے بھائی غیر زہریلے سانپ بھی ہوتے ہیں، زہریلے بھی ہوتے ہیں، زہریلا یہ ہے، غیر زہریلا یہ ہے، تو انہوں نے کہنا نہیں جی بس یہ ویسی باتیں۔ اب پوری دنیا کے اندر لگ بھگ 3500 قسمیں جو ہیں سانپوں کی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پاکستان کے اندر تقریباً 97 جو ہے ابھی تک اس کے لگ بھگ جو اقسام ہیں سانپوں کی وہ دریافت ہو چکی ہیں، جو ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے اندر زہریلے کتنے ہیں؟ اب اس میں زہریلے ٹوٹل جو ہیں وہ 25 ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ 25 اقسام کے جو سانپ ہیں وہ زہریلے ہیں۔ اس کے اندر جو انسانوں کے ساتھ جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ بگ فور جن کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر کامن کریٹ آ جاتا ہے، سنکچور ہے، کوبرا آ جاتا ہے جس کو ہم ناگ پھنیر یا شیش ناگ یا اس طرح کے آپ جو نام دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ رسل وائپر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساسکیل وائپر ہے، ٹھیک ہے، یہ کھپرا سانپ یا کوڑیوں والے سانپ جو ہوتے ہیں، اور یہ وائپر فیملی کے جو، اس کے علاوہ بھی زہریلے ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 ایشیا کے بگ فور کے اندر آتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ کاٹتے ہیں۔ خیر ہمارا ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اسی کو ادھر ہی کلوز کرتے ہیں اس کو اور شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ابھی موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز یہ میرے ساتھ موجود ہے جی، ریڈ سینڈ بوا، سائنٹیفک نیم ہے اس کا ایرکس جونی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نان وینمس سنیک ہے، بالکل بے ضرر ہے، اور بہت شرمیلا سانپ ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ 2 منھی سانپ بھی سے کہا جاتا ہے۔ اب 2 منھی جو کہا جاتا ہے یا اس کے بارے میں جو ڈیٹیل کے ساتھ معلومات ہیں وہ میں نے چینل پہ پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے،
وہ آپ ریڈ سینڈ بوا جنگل میں منگل لکھیں تو اس کو آپ کو جو ہے نا مل جائے گی، وہ دیکھیں آپ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ تو یہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں معلومات دیتا پھر چلوں کہ اس کی زبان کے اندر یا اس کی مطلب اس کی تھوک کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، اگر یہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اکسائے جانے پر، تو ان بیکٹیریاز کی وجہ سے اگر آپ کو جہاں پہ بائٹ ہو گئی، جیسے مجھے سانپ نے اس دن ادھر کاٹا، ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا، تو اگر آپ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، غیر زہریلا سانپ ہے، اور اگر آپ نے اس زخم کا صحیح کر کے صفائی نہیں کی، علاج نہیں کروایا، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر اگر بیکٹیریاز رہ گئے ہیں، جیسے کہ مانیٹر لیزر کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے جو غیر زہریلے سانپ ہیں تقریباً ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، تو وہ زخم کی صحیح صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیکٹیریاز اندر رہ جاتے ہیں۔ پھر مونسون جب برسات آتی ہے تو برسات کے اندر وہ جو زخم ہوتا ہے وہ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں مزید طاقتور ہو جاتے ہیں اور اس زخم پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ زخم کچا ہو جاتا ہے اور گلنا شروع ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا، اس لیے کبھی بھی غیر زہریلا سانپ بھی آپ کو کاٹے تو ہاسپٹل جائیں اور اس کی اچھی طرح صفائی کروا لیں، آپ کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بات کروں کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر سال کاٹتا ہے، تو بالکل غلط افواہ ہے، من گھڑت کہانی ہے، کیونکہ سانپ کے اندر اس کی جو میموری ہوتی ہے، وہ جو اس کی ذہانت ہوتی ہے، وہ ذہانت اور فطانت اس کی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اس بندے کو یاد رکھے اور جا کے اس کو کاٹے، ایک چیز۔ اور دوسری جو کہا جاتا ہے کہ ایک کو مارو اور جو جوڑا جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے، سانپ کبھی بھی جوڑا بنا کے نہیں رہتے، ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، اس مخصوص سیزن کے اندر وہ اپنا جوڑا بناتے ہیں اور وہ میٹ کرتے ہیں، ان کا یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ سانپ جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے یا ہر سال کاٹتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر سال کاٹنے والی بات بالکل جھوٹ ہے، اس پر لوگ 100% یقین رکھتے ہیں، لیکن بالکل غلط افواہ ہے، اور یہ بس ایک افسانوں میں بیان ہونے والی چیز ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، اگر ایک کو مارا تو دوسرا سانپ آ گیا، میں بتاتا ہوں یہ بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا جو ہے نا دوسرے کو کوئی خواب آ گئی ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ ریڈ سینڈ بوا دو منہی سانپ، جس کو دو منہی پھرڑ بھی کہا جاتا ہے، اگر یہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ یہ فیمیل ہو اور یہ اس کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے، ہیٹ پر ہے، ٹھیک ہے، یہ میٹنگ کے لیے ہیٹ پر ہے، اور اس کی ایسی ایک سمیل ہوتی ہے خاص، جس سمیل کی وجہ سے میل کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور میل جو ہے میٹ کرنے کے لیے اس کی سمیل کے پیچھے آتا ہے اور اس کو ڈھونڈ لیتا ہے فیمیل کو، اور کراس کرتا ہے، اس کے بعد وہ بریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر میل آیا فیمیل کی سمیل پہ، ٹھیک ہے، جس طرح باقی جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ڈاگس کے اندر بہت عام پایا جاتا ہے، آپ کو قریب سے بتاؤں، بلیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو ان میملز کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس چیز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے فیمیل کو مارا، وہ ہیٹ پر تھی، جس چیز سے مارا، جس آلے سے مارا، جہاں پر مارا، جو چیز اس کے ساتھ لگی، اس کے ساتھ اس کی سمیل آ گئی۔ اب جب اس کے ساتھ سمیل لگ گئی ہے تو اس سمیل کے پیچھے اس کا میل جو ہوگا یا کوئی بھی اس نسل کا جو میل ہوگا اس کو میٹ کرنے کے لیے اس سمیل پہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ڈنڈے سے مارا ہو، آپ نے ڈنڈا اپنے کمرے میں رکھ دیا ہو، اس سمیل پہ وہ سانپ آپ کے کمرے کے اندر آ سکتا ہے، اس لیے جس چیز سے ماریں اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، اور جو بریڈنگ سیزن کے اندر جو سانپ آپ مارتے ہیں اس کو کوشش کریں کہ آپ دبا دیں۔ پہلے تو مارنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر کوئی زہریلا سانپ آ جاتا ہے اور آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، آپ اس کو مار دیں۔ لیکن یہ اویئرنیس کی بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت ہے کہ غیر زہریلے سانپ کو نہیں مارنا چاہیے، کسان دوست ہوتا ہے، ہمارے ان کا وجود جو ہے ایکو سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی ختم کہ سانپ کیوں آتا ہے، تو اس کی اسمیل کے پیچھے آتا ہے، نہ کہ وہ اپنا بدلہ لینے آتا ہے، کیونکہ سانپ کی جو یہ سانپ ہے نا، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے دیکھ بھی لیا اگر نا، تو اس کو کچھ لمحے یا کچھ دن یا کچھ گھڑیاں جو ہے نا میری شکل یاد رہے گی۔ ان کو صرف اپنا شکار کرنے کا طریقہ وہ یاد رہتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وقفے وقفے سے وہی کام ہوتا ہے، اور ان کو چھپنے کا طریقہ یاد رہتا ہے، اور خود کا بچاؤ کا طریقہ یاد رہتا ہے، نہیں تو ان کو کوئی بھی انسان نہیں یاد رہتا، یہ اپنا مالک نہیں بناتے، ٹھیک ہے، ان کی اتنی میموری نہیں ہوتی کہ یہ انسان کو یاد رکھ سکیں اور اس سے بدلہ جا کے لیں سالہ سال۔
تو ایسا تو قطعاً نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے، ان کو آپ بھی ختم کریں۔ یہ چیز تو ہوگی کلیئر۔ اور اک کے پتے کھانے والی بات، یہ سانپ ہے غیر زہریلا ہے۔ ہمارے گروپ کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ سانپوں کو مارتے ہیں، اور اکثر سانپ جو ہوتے ہیں وہ غیر زہریلے ہوتے ہیں۔ میں 3500 جو آپ کو نسلیں لگ بھگ بتائیں، اس کے اندر تقریباً 600 نسلیں جو ہیں وہ زہریلے ہیں، باقی ساری غیر زہریلی ہیں۔ تو وہ ایک بات مس ہو گئی تھی بیچ میں۔ تو اب بتاتا چلوں کہ یہ جو سانپ ہے، اس پہ کاٹنے کی بات بتا رہا تھا۔ اب اس نے مجھے اگر کاٹ لیا خدا نخواستہ، جس طرح میکسیمم لوگ سمجھیں کہ 90% لوگ یا 95% آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دو منھی پھرڑ بہت شدید خطرناک ہوتی ہے اور اس کا کاٹنا جو ہے نا جان لیوا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تو اگر یہ مجھے کاٹ لیتا ہے یا کوئی اور غیر زہریلا سانپ مجھے کاٹ لیتا ہے، اور مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے سانپوں کے بارے میں کہ کون سا زہریلا ہے کون سا غیر زہریلا ہے، اگر کاٹ لے تو کیا کرنا ہے، تو میں کسی کے پاس جاؤں گا، کسی جو ہے نا وہ جوگی کے پاس، کہ جی مجھے منکا دے دو، منکا لگا دو یا دم کر دو، یا وہ اک کے پتے آپ کو کھلا دے گا یا لگا دے گا اوپر۔ تو ان چیزوں سے بالکل پرہیز کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کو یہ یقین کیوں بنا، باتیں کیوں پھیلی؟ اگر کسی کو غیر زہریلا سانپ، مثال کے طور پہ مجھے ادھر غیر زہریلا سانپ نے کاٹ لیا، مجھے پتہ نہیں، اور میں جوگی کے پاس چلا گیا یا کسی ایسے کے پاس چلا گیا جو ان کے دم کر رہے ہیں، دم جو ہے اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، اس پہ میں بالکل قطعاً بات نہیں کرتا۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان چلا گیا، اس نے جو ہے نا کوئی چیز اوپر لگا دی، ٹھیک ہو گیا جی، آپ یہ کر لیے عمل، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب تھا ہی وہ سرے سے غیر زہریلا، اور غیر زہریلا تھا، آپ کو کاٹ گیا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بچ گئے، آپ کی جان۔ اب آپ کا یقین بن گیا، آپ آگے لوگوں کو بتانے والے بن گئے۔ اب آپ لوگوں کو بتانے والے بن گئے کہ بھائی فلاں بندے کے پاس جاؤ گے، فلاں علاج کراؤ گے، وہ ایسے ایسے آپ کو پتے دے گا، ایسی کر کے جو ہے نا چیز کوئی اوپر لگائے گا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب جس دن کسی شخص کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تو کیا ہوگا کہ وہ چیزیں قطعاً کام نہیں آئیں گی۔ اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زہریلا کون سا غیر زہریلا کون سا ہے، کیونکہ میکسیمم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ سارے زہریلے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اسی چیز پہ یقین رکھتے ہوئے وہ چلا گیا، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس کا نقصان کیا ہوا کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے خون کے اندر زہر سارا پھیل گیا، اور اس کے اعصاب پہ اثر اس کا ہوا، اور اس کے بعد اس کے دل کی دھڑکن بھی رکنے لگ گئی، اور وہ اس کے بعد مر جاتا ہے بندہ کچھ گھنٹوں کے اندر جب زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے، بے شک غیر زہریلا، آپ کو اگر نہیں پتہ تو فوراً ہاسپٹل جائیں۔ ہاسپٹل کون سے جانا ہے؟ آپ کے علاقے کے جو سرکاری اسپتال ہے، ٹی ایچ کیو ہے یا ڈی ایچ کیو ہے، فوراً ادھر جائیں۔ اور جانا کس طرح، ایسے نہیں کہ آپ کو پاؤں پہ کاٹ کے اور خود دوڑنے لگ جائیں، بالکل ریلیکس رہیں، اطمینان سے، اور کسی کو کہیں کہ آپ کو کسی سواری کے اوپر کوشش کرے لے جائے، آپ دوڑیں نہیں، چلیں نہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اگر کوئی آپ کو اٹھا کے وہاں پہنچا سکتا ہے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جتنا چلیں گے آپ کا خون اتنی جلدی گردش کرے گا، آپ پریشان ہوں گے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، تیز ہوگی تو بلڈ پمپ جلدی کرے گا جو ہارٹ ہے آپ کا، اور بلڈ جب جلدی پمپ کرے گا تو خون کی گردش وہ تیز ہوگی، تو جلدی جلدی وہ خون کے اندر جو زہر شامل ہو چکا ہے وہ خون جلدی چلے گا، تو وہ اس خون کے ساتھ وہ جلدی جلدی زہر بھی اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ پھر موت کا زیادہ خطرہ جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بالکل اطمینان کے ساتھ اور فوراً ہاسپٹل کے اندر پہنچیں اور اینٹی وینم لگوائیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اینٹی وینم لگوانا، اس کے علاوہ اس کا قطعاً کوئی علاج نہیں ہے، اور لگوانا بھی سرکاری اسپتال سے ہے۔ آپ کے بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان کے اندر اینٹی وینم موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اپنا جا کے علاج شروع کروائیں۔ تو آج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جی اتنا ہی تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو، میرا پھر دل کر رہا تھا کہ میں معلومات دوں، کیونکہ اس کی بہت دلچسپ معلومات ہیں، لیکن یہ دیکھیں جی، لیکن میں اس پہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کچھ دن پہلے ہی، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ یہ اس کی کون سا سیزن ہے بریڈنگ کا، یہ کیا کھاتا پیتا ہے، کدھر رہتا ہے، رہتے گا۔ تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ریڈ سینڈ بوا جو ہے، اس کو اپنے نام سے پہچان لیا ہوگا کہ سینڈ، ٹھیک ہے، نیم صحرائی علاقے کے اندر رہتا ہے، اور یہ زمین کے اندر جو ہے نا کھدائی کرتا رہتا ہے اور بس نیچے نیچے گھستا رہتا ہے۔ تو یہ زیادہ شرمیلا سانپ ہوتا ہے تو زمین کے اندر ہی زیادہ تر رہتا ہے، بہت کم رات کو جو ہے نا یہ نکلتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کے آگے چڑھ جاتا ہے بیچارہ، اور اس کو ہم انشاءاللہ آزاد کریں گے اس کے اپنے قدرتی مسکن کے اندر، تاکہ یہ اپنی جو ہے زندگی بسر کر سکے۔ تو یہ آپ کو میں قریب سے ذرا دکھا دوں کہ یہ آپ
یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس بیچارے کا خیال رکھیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ یہ دیکھیں، یہ پیٹرن ہے اس کے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ نیچے سے دیکھیں، یہ اس طرح کا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے میرے ذہن میں تو اتنی باتیں آئی ہیں، تو اگر کوئی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اس کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔